अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 36 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 36। फलम्मा वदअतहा यानी कि फिर उसने उस बच्ची को जन्म दिया, है ना। तो उसने, किसने? हन्ना ने उस बच्ची को जन्म दिया। क़ालत कहने लगी, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी वदाअतुहा क्या है? वदाअतुहा उनसा, ये क्या हुआ? मैं तो एक लड़की को जन्म दे दी, मैंने तो एक लड़की को जन्म दे दिया। क्योंकि उनके ख्याल में क्या था कि अल्लाह उनको बेटा देगा। जैसे प्रेग्नेंट वाली औरत सबसे पहले बेटे के बारे में सोचती है ना, कि बेटा होना चाहिए, और जब बेटी हो जाती है तो कबूल कर ही लेती है। अब जो है ना, अब क्या है, अब उसको ना वो फेंकेगी ना वो छोड़ सकती है ना। तो जब बेटी पैदा हुई तो कहने लगी, ए रब, ये क्या हुआ? जिनको बेटी की उम्मीद थी, या रब अब तो बेटी पैदा होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वल्लाहु आलमु, अल्लाह को खूब पता है, कि अल्लाह बहुत अच्छी तरह जानता है। बिमा वदाअत है ना, बिमा वदाअत कि इसने क्या जन्म दिया है ना, ये कि इसने क्या जन्म दिया है, क्या पैदा किया है, अल्लाह को सब मालूम है। बच्ची जो है ना, बच्ची पैदा हो भी गई है तो भी ऐसा क्या है, तो भी ऐसा नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ नहीं सुनी, या तो फिर तुम्हारी नज़र कबूल नहीं की, या तुम्हारी बात सुनी नहीं जाएगी। हाँ, उसे बच्ची ही होना चाहिए था। क्यों कहा? क्यों कहा कि वल्लाहु आलमु बिमा बदत वलैसा ज़करू कल उनसा, क्योंकि लड़का लड़की की तरह नहीं होता। क्योंकि लड़का क्या है, लड़का लड़की की तरह नहीं होता। यहाँ जो काम एक लड़की से लिया जाएगा वो अल्लाह करना जो है ना, वो लड़का कर ही नहीं सकता। और वो क्या काम था जो अल्लाह ने इनसे लेना था, कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो है ना मौजज़ाना विलादत, मर्द बहुत से कम काम कर सकते हैं, है ना। इनसे क्या काम लेना था मरियम अलैहिस्सलाम से, कि अब लड़की तो हो गई, लेकिन क्या मर्द बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं ना। तो फिर यहाँ इनसे क्या काम लिया गया, कि एक मुआजज़ाना तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को की विलादत यानी कि उनकी पैदाइश जो है ना करनी थी, है ना, क्योंकि वो तो बिन बाप के हुए थे ना, मरियम अलैहिस्सलाम के तो शौहर भी नहीं थे। तो मर्द बहुत से काम कर सकते हैं लेकिन औलाद पैदा नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, औलाद पैदा नहीं कर सकते। आज आप देखें कि बहुत जो है ना मुकाबला होता है कि औरत और मर्द जो है ना में, और इसी बहस में बहुत से लोग पड़े रहते हैं कि, और वो ये जो है ना भूल जाते हैं कि इंसान होने के बावजूद दोनों अलग अलग चीज़ है। इनका बहम जो है ना बाहम कम जो है ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, है ना, कि औरतों की आदत अल्लाह ने अलग बनाई है और मर्दों की अलग बनाई है। औरतों की पसंद अलग है और मर्दों की अलग। हत्ता कि अखलाक और मामलात में भी फ़र्क होता है, कि बाज़ लोग क्या कहते हैं, बाज़ जगहों पर क्या होता है कि औरतों में नरमी ज़्यादा होती है और मर्दों में सख्ती ज़्यादा होती है। मसलन औलाद के मामले में जो है ना, जो शफकत माँ के अंदर है वो बाप के अंदर नहीं पाई जाती, है ना। बच्चों के मामले में जो है ना जो पेशेंस एक माँ में है वो बाप के अंदर नहीं पाए जाते। लेकिन कुछ और मामलात पर जो सब्र की और औरत के अंदर बिल्कुल नहीं होता, जो और मामलात पे मर्दों में जो सब्र होता है वो कुछ और मतलब औरतों में के अंदर वो बिल्कुल नहीं होता। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया ही जब फ़र्क है तो फिर ये जो है ना कंपटीशन क्यों वो कंपटीशन है किस बात का, कि जो है ना compete करें अपने जैसे लोगों को, ना कि और जो है ना कैटेगरी के साथ जाने जो है ना
جانے کی کمپٹیشن شروع کر دیں، ہے نا۔ اللہ کو خود پتہ ہے، اللہ کو خود پتہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ دنیا بہت سے کام جو مرد کرتے ہیں عورتیں بھی کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں، اور ہر مردوں میں جو ہے نا، اور ہر جو ہے نا، اور ہر میدان میں پہنچی ہوئی ہیں، لیکن مرد ساری قوتوں کے باوجود عورت کے اس میدان میں نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ بہت سی کوشش بھی ہو رہی ہے کہ مرد بچے پیدا کریں جو ہے نا مساوات کے نام پر، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور نہ ہی اور نہیں ہے۔ لیکن لڑکا لڑکی کی طرح یعنی کہ جس کام میں اللہ کا منصوبہ یعنی کہ پلان ہے، اس کو لڑکے کی کیا ہے، لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، جو لڑکے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کی طرح نہیں تو پھر لڑکی بھی لڑکے کی طرح نہیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی طرح مت کرو، ان کو اپنے اپنے حال پہ رہنے دو۔ یعنی کہ عورت کو مرد مت بناؤ مقابلے میں، اور مرد کو مرد ہی رہنے دو، اسے عورت نہ بناؤ خدا کے لیے، ورنہ نظام نہیں چلے گا۔ یعنی کہ اللہ نے جس کو جو بنایا ہے اس کی خوبصورتی اسی میں ہے، وہ اپنے اپنے کام کے لیے اس کو جو ہے نا، اپنے اپنے کام کو اس کو وہی کرنے دو، وہ زیادہ بہتر کرے گا۔ اگر اس سے کوئی اور کام لوگے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے گا، ہے نا، کر سکے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو اپنے اپنے فیلڈ میں کچھ خوبیاں ایسی ہیں کہ عورتوں کے اندر ہیں اور مردوں کے اندر نہیں ہے نا، اپوزٹ ہے نا، اور کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو مردوں کے اندر ہے جو عورتوں کے اندر نہیں، اور دونوں کے لیے کیا ہے، اپنے اپنے میدان میں جس سے چاہے مقابلہ کرے، اور اس میں کیا ہے، اس میں ہے کہ اگر خواتین کو یعنی کہ عورتوں کو اگر کمپیٹ کرنا ہے تو نیکیوں میں سب سے پہلے نیکیوں کا ذکر کروں گی، ہے نا، کیونکہ دنیا میں تو ہم لوگوں کی جو ہے نا، ہم لوگ رہتے ہیں، لیکن اگر مقابلہ کرنا ہی ہے تو کس میں کرو، نیکیوں کے آگے بڑھو، مطلب نیکیوں کے آگے کرنے میں بڑھو۔ یعنی کہ وہ انی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم دیا، اور میں نے اس کا نام مریم دیا، ہے نا، اس میں ہے نا، اور بہت ہی میننگ فل نیم رکھا انہوں نے، جبکہ معنی ہے عبادت گزار، خدمت گزار، یعنی کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کرے گی، دوسری طرف بندوں کی خدمت کرے گی، بہت ساری کوالٹیز کے کہنا مالک ہے۔ اور اس سے یہ بھی جو ہے نا، اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ بچے کا نام اسی دن رکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ حدیث ہے نا کہ بچے جو ہے نا نام 7ویں دن جو ہے نا رکھا جائے، اس کے لیے عقیقہ بھی کیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا منگوایا جائے، اس کے بال منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے، ہے نا۔ تو کیا ہے، یہ ابو داؤد کی کیا ہے حدیث سے، لیکن ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا نام اسی رات رکھ دیا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ دو چیزیں ملتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی جو ہے نا کانٹریڈکشن ہے، یعنی کہ یہ دونوں ہی کام کیا جا سکتا ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہو اس دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے، اور 7ویں دن بھی نام رکھ کر کے اس کا عقیقہ بال منڈوا کر کے عقیقہ کرایا جا سکتا ہے نا۔ تو اگر اپنے پہلے سے نام سوچا ہے کہ آپ 7ویں دن کے لیے جو ہے نا ڈیلے نہ کریں، اسی دن رکھ دیں، ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی سوچا نہیں تو پھر آپ 7ویں دن تک سوچ کے جو ہے نا فائنل کر دیں، جو ہے نا، کہ بعض بچوں کو دیکھا ہے نا کہ 2 months گزر جاتے ہیں اور نام ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے، اور کئی نام رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اپنے جو ہے نا ابھی نام ہی طے نہیں کر پاتے ہیں نا، کیونکہ اس میں بھی کیا ہے، اختلاف اور جھگڑا ہے، کچھ جو ہے نا کچھ کیا ہے کہ کچھ، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی نانی کچھ الگ نام سوچتی ہیں، کچھ الگ نانا نام سوچتے ہیں، ماں باپ کچھ چاہتے ہیں، اور بچہ کیا ہے، اور بچہ ہونے کہنا
तजुर्बेगाह बना हुआ है। उसमें भला कौन सी अजमत की बात है कि कई आप किसी का नाम रख दें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आपकी इससे नेकी बढ़ जाएगी या फिर आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे कि हम मतलब नानी रखेंगे, नाना ही रखेंगे, दादा ही रखेंगे, दादी, कोई भी रख सकता है, अच्छा नाम हो, मीनिंग हो अच्छा, और रख दो, है ना। तो इसमें कोई नेकियों में इजाफा नहीं हो जाएगा। आपने किसी का नाम रख दिया है, कोई अगर आपसे पूछता है नाम जो रखना चाहता है रख ले, उसका मतलब अच्छा होना चाहिए। लेकिन बच्चा आपका है और आप खुद नाम रखें, पुकारना आपको है, ठीक है। कोई किसी को बरकत के लिए या फिर जो है ना कोई बरकत के लिए नहीं देते हैं ये, फिर या फिर क्या है, यानी कि सिंपली रख देना चाहिए पहले दिन और या फिर 7वें दिन में, औला जो है ना, और उलझ के नहीं रहना चाहिए। दोनों जो है ना दोनों जवाज मिलते हैं। व इन्नी समयतुहा मरियमा, और यहाँ से ये भी पता चलता है कि औरत भी नाम रख सकती है। उन्होंने खुद ही रख लिया, किसी और से कंसल्ट नहीं किया, है ना, किसी और से नहीं पूछा, क्योंकि वो पैदा कर रही है, उसका भी तो हक है ना कि जो है ना कि बच्चे का सबसे ज्यादा उसी को पुकारना है। माँ ही का बच्चे को जो है ना देखना होता है। बाज़ औक़ात दूसरे कभी अजीबो गरीब नाम रख के चले जाते हैं और मुश्किल नाम और मुश्किल माँ को पैदा होती है कि उसको नाम मतलब पुकारने में पैदा होती है, और क्या है रहती है पुकारने में। तो व इन्नी उईदुहा, अब यहाँ पे क्या बताया जाए, उईदुहा बिका, यानी कि और बेशक मैं उसको क्या है पनाह में देती हूँ तेरी, और बेशक मैं उसको पनाह में देती हूँ तेरी, वज़ुर्रियत, और यह वज़ुर्रियतहा, और उसकी औलाद को भी। अब क्या है, मिना शैतान रजीम, शैतान मरदूद से, यानी कि बहुत समझदार माँ है ना कि शैतान ने अल्लाह सुब्हान ताला के सामने पहले दिन ही चैलेंज किया था, और क्या कहता है कि उसकी औलाद की जब जो है ना उखड़ दूंगा, यानी कि उसको मैं अपना बना लूंगा। तो इनको सबसे पहले पैदा होते ही फिक्र क्यों हुई या रब, इस बच्चे को तो शैतान मरदूद से बचा के रख, क्योंकि वो खुद जो है ना खुला दुश्मन है। और ना सिर्फ ये कि इसको बल्कि इसकी औलाद को भी। यहाँ से जो है ना दुआ का एक तरीका भी पता चलता है कि आप किसी को दुआ दें पहले उसका और उसके बच्चे को भी, कि अल्लाह आपको अच्छा रखे और आपकी औलाद को भी अच्छा रखे। तो यहाँ उन्होंने क्या किया, जो है ना एक तरतीब होती है कि हर काम करने की, यानी कि शैतान मरदूद से क्या है पनाह की दुआ करें। अब आप देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला एक औरत की जो सारी खुशियां हैं उसकी तरतीब है, यानी कि उसकी दिल की बातें हैं, जो कुछ वो कर रही है और उसको कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उन सब की यहाँ पर जो है ना बाय न्यू डिटेल्स का जिक्र है। यानी कि अब वो बच्चा पैदा हो गया, वो क्या है, अब दिल में बातें कर रही है कि अल्लाह उसकी बातों को यहाँ लिख देते हैं। फिर वो दिल में सारी चीज़ें सोच रही है ना, लिख देते हैं। फिर वो अपने खर्चे और अपने माजरत का इजहार करती है कि या रब जो है ना आई एम सो सॉरी कि बच्ची पैदा होगी, मतलब अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तो कहा था कि मुझे जो औलाद होगी मैं आपके हवाले कर दूंगी, आपके काम के लिए छोड़ दूंगी, मैं उससे कोई मतलब तवक्को नहीं रखूंगी, मैं उसके कोई फ़ायदा उठाने की चीज़ें नहीं सोचूंगी, मैं तो आपके राह में बस आपका वो काम करे, मैं इसलिए वो पैदा करूंगी। अब उनका ध्यान था कि हमें लड़का होगा, लेकिन हो गई लड़की। तो अब यहाँ पे वो अल्लाह से दिल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती है, बच्ची पैदा हो गई, अब मेरी नज़र है क्या होगा ना। तो अल्लाह सुब्हान ताला इससे तन्हा नहीं छोड़ देते और किस तरह उसको कबूलियत अता करते हैं। फिर वो अल्लाह को बताती हैं, ये सब अल्लाह से ही हुई बातें हैं, ये अल्लाह मैंने इसका नाम ये रखा है, मैं तेरी ही पनाह में देती हूँ, इनको शैतान से बचा के
رکھنا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے باتیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں نا, کہ بہت سی اہم چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی اہم باتیں ہوتی ہیں, اور آپ کو سمجھ نہیں آتی, اور آپ کس سے شیئر کریں گے, کس سے بات کریں گے, کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو بھی نہیں بتا سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ اپنے بچے کو اللہ کی نظر کریں گے یا کوئی دین کی خدمت کریں گے, کوئی سمجھے گا, کوئی نہیں سمجھے گا, تو پھر آپ کیا ہے, بدمزہ کیوں, کیونکہ کسی سے بات کر کے پھر اس سے کرے جو سمجھتا ہے. یعنی کہ زیادہ تر آپ کس سے کرنے چاہتے ہیں بات, جو آپ کی بات سمجھتا ہو. ہم اسی سے کر سکتے ہیں نا, کہ ہاں یہ ہمارے ایموشن کو سمجھ سکتے ہیں, میری بات کو سمجھ سکتے ہیں, وہ سٹینڈ کرتا ہو نا اس بات کو. تو اور جو بات کا جو ہے نا جو باتیں یاد جو ہے نا بنا لے, جو باتیں اندر رکھ بھی لے, اور اس کو جو ہے نا غلط رنگ دے دے. اور کسی کو ہم ایسے انسان کو تو نہیں بتا سکتے جس کا غلط رنگ دے, جس کا غلط مطلب نکال دے, اس کا معنی ہی بدل دے. یہ اس سے جو ہے نا آگے جا کر آپ کے جو ہے نا سیکریٹس کی سیکریٹ ہی نہ رکھے, یعنی کہ وہ بات کو اپنے پیٹ میں ہی نہ رکھے, وہ دوسروں تک پہنچا دے. تو آپ کا کیا لطف آئے گا, کچھ مزہ نہیں آئے گا نا. تو اس سے باتیں کر کے اس سے اچھا ہے کہ انسان اپنی زبان بند رکھے. تو بعض اوقات انسان آپ کی دل کی باتیں جو ہے نا, اپنی دل کی باتیں کسی سے نہیں کر سکتا. کبھی موقع نہیں ہوتا, یا پھر کبھی وقت نہیں ہوتا, کبھی کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا. تو پھر ایسے میں ایک راستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے, اور وہ راستہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا. یہ بہت اچھا راستہ ہے, اور اس سے ہمیں صحیح راستہ ملتا ہے, صحیح ہمیں جوابات بھی ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جوابات دیتے ہیں. آپ کبھی بھی باتیں کریے دعاؤں میں, کس طریقے سے آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے, کبھی آپ ابھی تو آج کل موبائل ہو گیا ہے, تو کبھی موبائل کے ذریعے سے, کبھی کسی طریقے سے, کبھی قرآن کی کوئی آیتوں سے, کبھی کوئی حدیث سے ایسے سامنے لائی کر آتا ہے نا, کہ آپ کے سوالوں کے جوابات مل جاتے ہیں. تو اب یہاں پر, یا پھر کبھی کبھی آپ کے دلوں میں آ جاتے ہیں وہ چیزیں کہ یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے, ہے نا, جس کو آج کل لوگ انٹیوشن بولتے ہیں نا. تو وہ چیز آپ کو جو ہے نا سمجھ میں آنے لگتی کہ ہمیں یہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اس چیز سے, پریشان نہیں ہوتا ہے نا. جس کام میں پریشان جیسا دل ہو جائے تو پھر وہ کام صحیح نہیں ہوتا ہے. جس کام سے آپ کو سکون ملے, کہ ہاں سوچ کر بھی سکون ملے, تو پھر کرنے کے بعد بھی سکون ہی ملتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کے جو ہے نا ہسبینڈ بھی کیا ہے, فوت ہو گئے تھے, مر چکے تھے نا, ان کا انتقال ہو چکا ہے, اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ان کے جو ہے نا زبان سمجھے. بعض اوقات بہن بھائی کو تاریخ میں اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ سارے جو ہے نا مر گئے تھے. کوئی تو ہوگا ہی نا, لیکن بعض اوقات بہت سارے لوگوں میں ہوتے ہوئے انسان تنہا ہوتا ہے. تو اس میں انسان کیا ہوتا ہے, اللہ سے ہی باتیں کرتا ہے. ہم کسی پہ یقین نہیں کر سکتے. اگر کوئی آپ کی باتوں کو اور دو چار لگا کر کوئی اور رنگ دے دے, کوئی اور سمجھے, کچھ اور ہی جا کر کے دوسرے کو سمجھا دے, تو پھر اس سے بہتر کہ ہم اللہ سے ہی بات کر لیں. خاص کر عورتیں, چونکہ کیا ہے, یہ ان کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں, اور اللہ کے ایک جو ہے نا ایک مقصد کے لیے رکھا ہے نئی بچوں کو کی تربیت, اور جو ہے نا اور فروشہ کا کام لے رہا ہے. وہ جذبات بہت بار غصہ دلا دیتے ہیں, بہت بار غمگین بھی کر دیتے ہیں. بعض اوقات آپ جلدی رونے لگتے ہیں, تو آپ جلدی ہنسنے بھی لگتے ہیں. بعض اوقات کچھ کرنے لگتے ہیں کہ ایسی باتوں کو لوگ کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ جو ہے نا کہ حماقت ہے کہ سب, لیکن اللہ جن سے محبت, جیسے اللہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے, وہ خوب جانتا ہے کہ بندے کی ضروریات کیا ہے نا. ہم کبھی ہنسنے لگتے ہیں, کبھی رونے, کبھی غمگین ہو جاتے ہیں, تو اس کا کوئی بھی مطلب نکال. لیکن اللہ جس نے پیدا کیا ہے, وہ آپ کے جذباتوں کو, آپ کے احساسات کو وہ بخوبی جانتا ہے نا, کہ آپ کی ضرورت کیا ہے. لہٰذا مریم علیہ السلام کا قصہ بیٹے کے ہر عورت کو ایک نمونہ جو ہے نا دکھا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ہسبینڈ
وائف کے جو ہے نا بیچ جو ہے نا خیالات میں فرق ہوتا ہے نا. باپ بچوں کو کچھ بنانا چاہتا ہے, ماں کچھ اور بنانا چاہتی ہے. اب ایک طرف لے کے جانا چاہتا ہے. میں ایک طرف بعض اوقات عورت ایسے بھی کمزور ہے, اس کے جو ہے نا اس کی شے اتنی نہیں ہوتی کہ بعض اوقات انسان ہسبینڈ کو بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس بچے کو کے بارے میں کہ مطلب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں اس کو یہ بناؤں یا اس کو یہ کراؤں, ہے نا. تو سب ڈیسیزن کیا مرد ہی لیتے ہیں. تو آپ میں سے کئی بچے کو حافظ بنانا, مطلب بہت سارے لوگ حافظ بنانا چاہتے ہیں, اور باپ کے خیالات میں بالکل فرق ہو کہ آپ کو ایک ڈانٹ پڑے گی اور روتے ہوئے کہاں وہاں سے اٹھ جائیں گے, ہے نا, ہے یا نہیں ہوتا ہے نا. تو پھر آپ کیا کریں کہ اللہ سے کریں, اللہ سے کریں نا باتیں. جو رب چاہتے ہیں وہ سنے گا, ہے نا, وہ سنے گا. آج آپ کے پیچھے کیا ہے, سمیع العلیم ہے نا. تو بات آ رہی یعنی کہ انہی سے بات کی تحریر ہے. وہ سنتا ہے, وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے. کیا وہ نہیں سنے گا جس نے پیدا کیا. وہ انی وضاحو سے وہ انی ہے نا, وہ انی اعیذھا بک ذریتھا من الشیطان الرجیم, ہے نا. تو من الشیطان الرجیم. اب یہ اتنی اخلاص کی اور اتنی پیاری باتیں تھیں, ہے نا. تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں تو تیری اس کی اولاد کو کہ وہ شیطان مردود سے میں پناہ چاہتی ہوں, اس کی حفاظت کرنا. تو اس آیت میں عمل کی ہمارے لیے کیا بات ہے کہ لوگوں کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کریں, اپنی اولاد کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقف کریں. لڑکی کی پیدائش پہ مایوس نہ ہوں, کیونکہ اکثر کیا ہے اوقات لڑکی وہ کام کر جاتی ہے جو لڑکے بھی نہیں کر پاتے, ہے نا. تو شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگے اور بچوں کو اللہ کے پناہ میں دے دیں. کتنی عقل مندی کی جو ہے نا, کتنی عقل مندی کی دعا کی کہ پوری نسل کے لیے بھی دعا کی, ہے نا, کہ پوری نسل کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ ان کی اولاد کو, ان کی آنے والی ذریت یعنی کہ اس کی اولاد کو اور شیطان مردود سے بنا دے. تو الحمدللہ کتنی پیاری بات قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. اگر ایسا حالات ہو گئے تو آپ کو کیا سوچنا چاہیے, کس طریقے سے کرنا. اگر یہ قرآن نہیں اترتا تو ہمیں کیا ہی سمجھتا, ہے نا, ہمیں کیا ہی سمجھتا کہ ہمیں مطلب ایسے سچویشن جب ہمارے پاس کوئی نہ ہو تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے باتیں کرنی چاہیے. اللہ سے من میں بات کی ہوئی بات جو ہے حنا کی جو ہے عمران کی جو بیوی تھی, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہا تھا قرآن مجید میں. کتنی بڑی بات, اللہ نے کتنی عزت دی ہے نا. الحمدللہ عورتوں کی باتوں کو کتنی اہمیت دی ہے نا. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور من ہی من کی بات جو ہے اللہ سب کچھ سننے والا ہے, سمیع العلیم ہے, وہ سب کچھ سننے والا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے, اور ہمیں ہمیشہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے, ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے. کیونکہ قرآن میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ شیطان ہمارا کیا ہے, کھلا دشمن ہے, تو ہمیں شیطان مردود سے اپنی بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو ہے مکمل ہو چکی ہے. ہم سب ایک فیملی جیسے مل کر اسے زیادہ شیئر کریں گے جیسے اس کا فائدہ ہم سب اٹھا سکے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی. چل دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.